اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ایک کتاب کا تعارف کرایا تھا دلہا اور دلہن کے حوالے سے۔ آج بھی ہم ایک کتاب کا تعارف لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ کتاب اور کتاب خوانی کی ہمارے معاشرے میں اس وقت بہت ضرورت ہے جب سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ ہمارا علم، ہمارا شعور، ہماری آگہی اس وقت بڑھ سکتا ہے کہ جب ہم کتاب کا مطالعہ کریں۔ دین سے بھی آگاہی کتاب کے ذریعے ہو سکتی ہے اور دنیا کے مسائل سے بھی آگاہی کتاب کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ آج ایک کتاب ہم آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں۔ میں یہ آپ کی خدمت میں اسے دکھا دیتا ہوں کہ بچوں کا مقام اور والدین کی ذمہ داریاں۔ بچوں کا مقام کیا ہے اور والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ دیکھیں، اکثر والدین کو یہ شکایت ہوتی ہے، یا بہت سارے والدین کو یا کچھ والدین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں بڑے ہونے کے بعد ہمارا کہنا نہیں مانتے، ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے اوامر و نواہی کے مطابق نہیں چلتے، نہیں ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں کرتے، وہ اپنی چلاتے ہیں، بعض اوقات بے احترامی کرتے ہیں والدین کے ساتھ۔ تو میرا والدین سے سوال یہ ہے کہ اس سوال کا جواب وہ ہم سے نہ پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں۔ اپنے آپ سے اس طرح پوچھیں کہ جب انہوں نے بچپن میں اپنے بچوں کی صحیح دینی اصولوں کے مطابق تربیت کی ہوگی، انہوں نے ان کا احترام کیا ہوگا، دین کے اصولوں کے مطابق ان کی تربیت کی ہوگی، تو یقیناً وہ بچے بڑے ہو کے اپنے والدین کا احترام کریں گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر، جوان ہو کر، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ہمارا احترام کریں، تو ضروری ہے کہ ہم بچپن میں ان کی دینی تربیت کریں، دین کے اصولوں کے مطابق تربیت کریں۔ تو یہ کتاب حاضر بھی اسی موضوع پر لکھی گئی ہے، اور یہ بھی ایک بہت ہی بڑی شخصیت ہیں، علمی شخصیت ہیں، دینی شخصیت ہیں۔ آیت اللہ محمد جواد طبسی مروجی ان کا نام ہے۔ انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، مؤلف ہیں۔ ترجمہ اور تحقیق ہمارے دوست، ہمارے برادر مولانا سید علی افضل زیدی قمی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور یہ کتاب بھی کراچی سے سولجر بازار سے چھپی ہے، محمد علی بک ڈپو سے۔ اور یہ کتاب بھی ہمارے شہر کوئٹہ میں خصوصاً علمدار روڈ پر ظہور بک ڈپو سے دستیاب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کتاب کی فہرست سے چند اہم نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اولاد کے حقوق کے حوالے سے جو پہلا چیپٹر ہے، پہلا باب ہے اس کتاب کا، وہ ہے اولاد کے حقوق اہل بیت علیہم السلام کی نگاہ میں، یعنی والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اولاد کا حق کیا ہے۔ دیکھیں، ہم ہمیشہ حق کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا، بچے ہمارا حق نہیں دیتے، بچے کہتے ہیں کہ والدین ہمارا حق نہیں دیتے۔ دیکھیں، حق کا تعلق ذمہ داری کے ادا کرنے سے، ذمہ داری کی ادائیگی سے۔ ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں گے تو میں باپ ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری ادا کروں گا تو بچوں کو ان کا حق مل جائے گا۔ بچے اگر اپنی ذمہ داری ادا کریں گے تو والدین کو ان کا حق مل جائے گا۔ ہم حق کی بات نہ کریں کہ مجھے حق ملا ہے یا نہیں ملا، ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے، ہم بات کریں ذمہ داری کی، ذمہ داری کو نبھانے کی بات کریں۔ پہلا جو حق ہے اولاد کا والدین کے ذمے، یعنی جو ذمہ داری ہے والدین کی، وہ یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان و اقامت دینا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا خوبصورت اور اچھا نام تجویز کرنا ہے، اور اس کو علم کے زیور سے، خصوصاً علم دین جو کہ واجبات میں سے ہے۔ آپ بچے کو ڈاکٹر بنائیں یا انجینئر بنائیں، اختیار ہے، لیکن آپ کو اللہ کی معرفت، توحید اور اہل بیت علیہم السلام سے، پیغمبر اکرم سے محبت اس بچے کے دل میں آپ نے اجاگر کرنی ہے۔ یہ واجبات میں سے ہے، یعنی اگر یہ نہیں کیا تو قیامت میں اس سے متعلق سوال ہوگا۔ اگر آپ نے بچے کو ڈاکٹر نہیں بنایا تو سوال نہیں ہوگا، وہ انجینئر بن جائے گا۔ انجینئر نہیں بنایا تو قیامت میں سوال نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے وہ کچھ اور
دنیا میں شعبہ اختیار کر لے اپنی زندگی اور اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے، وہ کچھ بھی حلال طریقے سے کر سکتا ہے، اس میں کوئی آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اسے توحید نہیں سکھائی، اللہ کی معرفت نہیں کرائی گئی، اہل بیت سے اور پیغمبر سے اور ان کی آل سے محبت کا جذبہ اس کے دل میں پیدا نہیں کیا گیا، تو قیامت میں یقیناً والدین سے سوال ہوگا۔ تو لہٰذا یہ کچھ آداب ہے۔ پھر بچے کی ولادت کے بعد عقیقہ کرنا مستحب ہے، اور اس کا اچھا نام انتخاب کیا جائے، اور اسے دین کے مسائل کو سکھایا جائے۔ اس کے بعد جو دوسرا چیپٹر ہے، اس میں اولاد اور والدین کے درمیان جو رابطہ اور تعلقات ہیں وہ کس نوعیت کے ہونے چاہیے، یہ تعلقات بہتر سے بہتر کس طرح سے ہوتے ہیں، والدین اور بچوں کے درمیان محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے، بیٹی اور بیٹے کے درمیان بعض لوگ اپنے گھروں میں فرق کرتے ہیں، تو یہ فرق کرنا اور اس کے نتائج اور اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں، پیار و محبت کے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ کریں، اور انہیں واجبات سکھائیں، اور مسجد اپنے ساتھ لے جائیں۔ اگر خواتین مسجد جاتی ہیں تو وہ باجماعت میں شریک ہوتی ہیں، تو چھوٹی بچیوں کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ مرد حضرات جب مسجد جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو، بیٹوں کو اپنے ساتھ لے جائیں، اور اس طرح کی چیزوں کے ذریعے سے والدین اور اولاد کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ تیسرے چیپٹر میں آداب سکھانے کے طریقے ہیں، اور اولاد کی تربیت کا جو طریقہ ہے وہ آیت اللہ مروجی طبسی نے بیان فرمایا ہے کہ تربیت کے لیے بندوبست کرنا بہت ضروری ہے والدین کے لیے، اس لیے کہ آپ ابھی تربیت کریں گے تو جوانی میں اس تربیت کے اثرات کو آپ دیکھیں گے۔ جو بیج آپ نے بویا ہے، جیسا بیج بویا ہے، اگر کانٹوں کا بیج بویا ہے تو آپ کو کانٹے ملیں گے، اگر آپ نے ایک میٹھے پھلدار درخت کا بیج بویا ہے تو وہ درخت آپ کو پھلدار، یعنی وہ میٹھا پھل آپ کو دے گا۔ تو والدین دیکھ لیں کہ بچوں کے دل میں، بچوں کی روح کے اندر کس چیز کا بیج بویا ہے، محبت کا بیج بویا ہے، دین کا بیج بویا ہے، اہل بیت کی محبت کا بیج بویا ہے، تو یہ بڑے ہو کر یقیناً وہی پھل دیں گے جس کا بیج بویا گیا تھا۔ لیکن اگر بچپن سے اولاد کے دل میں، ان کی روح میں اگر نفرت کا بیج بویا گیا ہے، بے احترامی کا بیج بویا گیا ہے، تو یقیناً یہ بچے بڑے ہو کے والدین کا احترام ہرگز نہیں کریں گے بلکہ بے احترامی کریں گے۔ تو اولاد کی تربیت کے لیے بچپن ہی سے اس کا آغاز ہونا چاہیے، بچپن ہی سے تربیت ہونی چاہیے، اور انسانی تکامل اور انسان اگر کمال تک پہنچنا چاہتا ہے اور اپنی اولاد کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ بچپن سے اس کی تربیت کا آغاز کیا جائے۔ چوتھا جو اس میں چیپٹر ہے وہ بچوں کی شخصیت کو بنانے اور سنوارنے کا مسئلہ ہے۔ انسان تربیت کرتا ہے لیکن اس کی شخصیت کو بھی نکھارنا ہے، اس کی شخصیت کو بھی سنوارنا ہے، اس حوالے سے بھی بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مثلا والدین خود بھی حرام سے پرہیز کریں، حرام غذا سے پرہیز کریں، حرام کمائی سے پرہیز کریں، اور بچوں کو بھی ہرگز حرام کے قریب جانے نہ دیں اور انہیں حرام غذائیں نہ کھلائیں۔ اور اسی طریقے سے ان کے دوستوں کے حوالے سے والدین رسپانسبل ہیں، ذمہ دار ہیں کہ بچوں کے جو دوست ہیں اسکول میں، محلے میں، کس طرح کے بچے ان کے ساتھ دوست ہیں، تو اس طریقے سے ان کی شخصیت بنے گی، نکھرے گی اور سنورے گی انشاءاللہ۔ پانچویں جو فصل ہے، یعنی پانچواں جو باب ہے چیپٹر، اس میں وہ ایمان اور مذہب کی تعلیم ہے، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں، لیکن انہوں نے باقاعدہ ایک چیپٹر باقاعدہ ایمان اور مذہب کی تعلیم کے حوالے سے کہ کس طریقے سے بچے کو دیندار بنایا جائے، کس طریقے سے اس کے دل میں اللہ اور پیغمبر اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت پیدا کی جائے، جو شاید جس کی طرف شاید ہمارے بعض والدین یا بہت سارے والدین متوجہ نہ ہوں۔ انشاءاللہ اس کتاب کی اسٹڈی کے بعد، اس کے مطالعے کے بعد بہت سارے والدین کو اس کا علم ہو جائے گا۔ اور اس میں جو چھٹا چیپٹر ہے اس میں اولاد اور معاشرے کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے
کہ اولاد اور معاشرے کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور آخری جو فصل ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے میرے حساب سے۔ اس کتاب کا جو 7واں باب ہے اس میں بلوغت اور جوانی کے زمانے کے حوالے سے مصنف نے گفتگو کی ہے کہ جب یہ اولاد بلوغت کے یعنی بالغ ہونے کے قریب پہنچ جاتے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، چونکہ بالغ ہونے کا زمانہ ایک انتہائی پرتلاطم جوش اور جذبات اور احساسات سے بھرپور زمانہ ہے، لڑکی کے لیے بھی لڑکے کے لیے بھی۔ یہ جو زمانہ ہے والدین کے لیے سب سے سخت دور ہے تربیت کرنے کے حوالے سے، لہٰذا ایک نوجوان لڑکے یا لڑکی کی اگر تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اور وہ بلوغ کے نزدیک ہیں تو کس طریقے سے ان کی تربیت کی جائے۔ تو یہ جو بلوغ کا زمانہ ہوتا ہے یہ نوجوانوں کے لیے ایک انتہائی اہم اور حساس پرتلاطم جوش اور جذبات اور احساسات سے بھرپور دور ہوتا ہے۔ اس میں اگر نوجوانوں پر کنٹرول نہ کیا جائے، کنٹرول سے مراد ان کی صحیح تربیت، ان کو صحیح گائیڈ لائن اگر نہ دی جائے اور ان پر نظر نہ رکھی جائے، ان کی نگرانی نہ کی جائے، تو یہ نوجوان لڑکا یا لڑکی فرق نہیں پڑتا، وہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور جب ہمارے اور آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو یقیناً اس کی تربیت کرنا ناممکن ہوگا۔ تو لہٰذا مصنف نے اس میں بلوغت کے حوالے سے اور بالغ ہونے کا دن، مصنف نے بڑا عجیب و غریب نقطہ یہاں پہ بیان فرمایا ہے کہ بالغ ہونے والا دن در حقیقت ایک نوجوان لڑکے یا لڑکی کے لیے عید کا دن ہونا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ جب ایک مرد یعنی ایک لڑکا بالغ ہوتا ہے تو اب وہ مکلف ہو جاتا ہے، مکلف یعنی رسپانسیبل ہو جاتا ہے، ذمہ دار بن جاتا ہے۔ کس چیز کا ذمہ دار؟ اللہ نے اسے اس قابل سمجھ لیا ہوتا ہے کہ اب یہ اللہ کے ساتھ رابطہ برقرار کر سکتا ہے، عبادات کے ذریعے، نماز کے ذریعے اللہ سے ہم کلام ہو سکتا ہے۔ تو جب ایک انسان ایک بڑی شخصیت سے ہم کلام ہوتا ہے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ آج میری ملاقات ایک بہت بڑی شخصیت سے ہوئی۔ تو یہ جو بالغ ہونے والا ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی ہے تو اس سے تو بہت فخر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ یہ اپنے خدا سے ہم کلام ہونے کے لائق بن گیا ہے، تو لہٰذا یہ عید کا دن ہے۔ تو اس حوالے سے بلوغت ایک بہت اہم دور ہے، ایک اہم زمانہ ہے نوجوانوں کے لیے، اور والدین کے لیے بھی بہت اہم ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس حوالے سے اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، اگرچہ نکات بہت زیادہ اہم تھے اس میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔